السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی نئی ویڈیوز۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ احترام عید قرباں کا تقاضا ہے یہی، جانثاری کی ادائیں سیکھ لے یہ زندگی۔ محترم ناظرین، اس دنیا میں ہر شخص کو کچھ نہ کچھ قربانی سے کام لینا پڑتا ہے۔ جان کی قربانی، مال کی قربانی، عزت و آبرو کی قربانی، خواہشات کی قربانی، مالوفات کی قربانی، مرغوبات کی قربانی، آرزوؤں کی قربانی، آشاؤں کی قربانی، تمناؤں کی قربانی، مزاج کی قربانی، طبیعت کی قربانی، رنگینیوں اور دلچسپیوں کی قربانی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر قربانی کا جذبہ رکھا ہے، ودیعت فرمایا ہے، اور ایک ایسی حص رکھی ہے جو اسے قربانی پر آمادہ کرتی رہتی ہے اور بسا اوقات اس سے بڑے بڑے کام لے لیتی ہے۔ اصغر گونڈوی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کبھی جوش جنوں ایسا کہ چھا جاتے ہیں صحرا پر، کبھی ذرے میں گم ہو کر اسے صحرا سمجھتے ہیں۔ یعنی انسان کے اندر کبھی کبھی جذبات جب انگڑائیاں لیتے ہیں تو وہ بہت تھوڑے سے وقت میں بہت سارے کام انجام دے دیتا ہے، اور بس اوقات بہت زیادہ وقت میں وہ تھوڑا ہی کام انجام دے پاتا ہے۔ محترم ناظرین، قربانی کا اصل مقصد اور مرکز کیا ہونا چاہیے اور کون سی ذات قربانی کی زیادہ مستحق ہے، اس سلسلے میں ہمیشہ دو گروہ رہے ہیں، ایک اہل حق کا، دوسرا اہل باطل کا۔ اہل باطل نے ہمیشہ اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی زمین و جائیداد کو، اپنے پسندیدگیوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنے خاندان کو اور قومی عزت کو ہی اپنی قربانی کا اصل مقصد اور مرکز سمجھا ہے، اور اسی کو انہوں نے اپنی زندگی کی آخری منزل اور سفر کی آخری منزل سمجھا ہے، اور ان کی ساری جد و جہد، ساری کوششیں، ساری کاوشیں اور ان کی ساری سعی جو ہیں وہ اسی عارضی دنیا کی زندگی کے لیے وقف ہو کر رہ گئی ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششیں دنیاوی زندگی میں ہی برباد ہو گئی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر بھی ان کو وزن نہیں دیں گے۔ اسی طرح ایک دوسرا گروہ ہے اہل ایمان کا۔ ان کا عقیدہ اور ان کا ایمان ہمیشہ رہا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اپنی قربانی کا مقصد اللہ کی ذات کو بنایا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے ہر وقت قربانیاں پیش کی ہیں، اور جب اور جس وقت قربانی کا ان سے مطالبہ کیا تو انہوں نے ذرہ برابر بھی اور سر منہ انحراف اس سے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی جان تک کے نذرانے پیش کر دیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کبھی ان کے پائے استقامت میں کوئی تزلزل نہیں آیا، اور کبھی ان کے ارادوں میں کوئی کمزوری بھی نہیں آئی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو سچ کر دکھایا، کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی باری کے انتظار میں ہیں، اور انہوں نے ذرہ برابر بھی اپنے قول کو نہیں بدلا۔ محترم ناظرین، انہوں نے کبھی قربانی کو تقسیم نہیں کیا، جس طرح بدقسمتی سے آج ہم نے قربانی کو تقسیم کر دیا ہے۔ بھینس کی قربانی، بیل کی قربانی، اونٹ کی قربانی، بکرے کی قربانی، دمبے کی قربانی اور بھیڑ کی قربانی، اس کو ہم نے اللہ کے لیے مقرر کر دیا، اور نفس کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، عزت و آبرو کی قربانی، خواہشات اور مرغوبات کی قربانی، طبیعت اور مزاج کی قربانی، اس کو ہم نے اپنے لیے مقرر کر لیا ہے۔
اپنے گھر والوں کے لیے مقرر کر لیا ہے، اپنے بچوں کے لیے مقرر کر لیا ہے، اپنے خاندان کے لیے مقرر کر لیا ہے۔ یعنی سالانہ قربانی اللہ کے لیے اور روزانہ کی قربانی کو ہم نے اپنے لیے مقرر کر دیا ہے۔ تلک اذا قسمۃ ضیزہ، یقیناً یہ بہت بھونڈی اور بہت بیکار تقسیم ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دن میں کوئی ایک نماز پڑھ لی جائے، یا جمعے کی نماز ادا کر لی جائے، رمضان آئے تو چند روزے رکھ لیے جائیں، اور زکوٰۃ کا موقع آئے تو کچھ پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں، عقیقہ کر لیا جائے، قربانی دے دی جائے، اور بس پھر ہم زندگی میں آزاد ہیں، ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، ہم شتر بے مہار ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ اس پر نہیں رکھا ہے۔ ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ کیوں اللہ کی مدد نہیں اترتی، کیوں اللہ کی نصرت نہیں اترتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت اور مدد کا وعدہ وہ بکرے کی یا بیل کی یا اونٹ کی یا دمبے بھیڑ کی قربانی پر نہیں رکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ جان کی قربانی پر، مال کی قربانی پر، عزت و آبرو کی قربانی پر، خواہشات کی قربانی پر، مزاج اور طبیعت کی قربانی پر رکھا ہے۔ ہم جو قربانی دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس قربانی کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے دل کا ادب پہنچتا ہے، ہمارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچے یا بھنے ہوئے گوشت کی، لمبے چوڑے دسترخوان کی یا خوشبودار غذاؤں کی کوئی طلب اور ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کو دیکھتے ہیں، ہمارے دل کے جذبے کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس و لحاظ کو دیکھتے ہیں، ہمارے دل کے ادب کو دیکھتے ہیں، ہمارے جذبے قربانی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جسموں کو دیکھتے ہیں، بلکہ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں۔ تمہارے دل کے اندر کتنا خوف ہے، کتنا جذبہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم اپنے چھوٹی سی غرض کے لیے یا اپنے کاروبار کے لیے صبح سے شام تک دفتروں میں سر کھپاتے ہیں، اور اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے شہروں کے اور ملکوں کے سفر کرتے ہیں، اور اس راستے میں جو تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو برداشت کرتے ہیں، لیکن صبح کے وقت اپنا بستر چھوڑ کر نماز کے لیے ہمارے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم موبائل میں یا کھیل تماشوں میں 2-3 گھنٹے یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، لیکن 10 منٹ یا 15 منٹ دین کی بات سننے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اگر پان میں، بیڑی میں اور سگریٹ میں اور چائے میں ذرا سی بھی تاخیر ہو جائے تو ہمیں پریشانی شروع ہو جاتی ہے، ہمارے چہرے پر بل پڑنے لگتے ہیں، شکنیں پڑ جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی ناجائز کام ہو جائے، کسی کا دل دکھ جائے تو ذرہ برابر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم اپنے قلبی اور دل کے چھوٹے سے تقاضے کے لیے 10 روپے کی جگہ 100 روپے اور 100 کی جگہ 1000 روپے اور 1000 کی جگہ ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی کام جس کا تعلق دعوت و تبلیغ سے ہو، جس کا تعلق اعلاء کلمت اللہ سے ہو، جس کا تعلق دین کے فروغ سے ہو، جس کا تعلق آخرت سے ہو، جس کا تعلق آخرت کے اجر و ثواب سے ہو، اگر وہاں ہمیں چند روپے خرچ کرنے پڑ جاتے ہیں تو ہمارا دم نکلنے لگتا ہے۔ یہ چند حقائق ہیں، اگر ہم غور کریں اپنی زندگی پر تو ہماری زندگی میں ہزاروں اس طرح کی مثالیں مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا وعدہ جانور کی قربانی پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا وعدہ انسان کے مزاج، اس کے ذوق و شوق اور اس کی طبیعت کی قربانی پر ہے۔ انسان کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے عادات، اپنے مزاج، اپنے ذوق و شوق اور اپنی طبیعت کے گلے پر چھری پھیرے، اور یہ چھری پھیرے اللہ کے کہنے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، قرآن کے کہنے پر، حدیث کے کہنے پر، شریعت حقہ کے کہنے پر، تب جا کے اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی۔ یہی قربانی کی صحیح تصویر ہے، یہی قربانی کی اصل اور حقیقت ہے، اور یہ ایسی قربانی ہے کہ یہ تمام قربانیوں پر محیط ہے۔ اس کا تعلق
صرف بکرے کی یا کسی جانور کی قربانی سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق انسان کے نفس کی قربانی سے لے کر اس کی جان، انسان کے نفس کی قربانی سے لے کر جانور کی قربانی تک محیط ہے، بلکہ جانور کی قربانی اس کا پرتو اور اس کا سایہ اور اس کی مثالی تصویر ہے۔ محترم ناظرین، یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر اللہ والوں نے، اللہ کے ولیوں نے، ہمارے بزرگوں نے پوری انسانیت کی قسمت کو بدل ڈالا۔ یہی راستہ آج بھی ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اگر ہم اس راستے پر چلیں گے تو ہم اپنے ہر ایک چیز کو بدل سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ یہی قربانی کی حقیقت ہے، یہی قربانی کی روح ہے، یہی قربانی کی سول ہے، اور یہی قربانی کی اسپرٹ ہے، اور یہی عید قرباں کا تقاضا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ احترام عید قرباں کا تقاضا ہے یہی، احترام عید قرباں کا تقاضا ہے یہی، جانثاری کی ادائیں سیکھ لے یہ زندگی۔ محترم ناظرین، اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو دبائیں اور آل پر کلک کریں، اور وقت کی مناسبت سے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور مزید اگر آپ کو کوئی مشورہ دینا ہے تو آپ کومنٹ باکس میں ہم کو اپنی رائے اور مشورے سے ضرور